ام المومنین حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے اتباع میں اور احیاء میں بہت بڑا کردار رہا ہے۔ آپ کا پہلے جو نام تھا وہ برہ تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر کے زینب رکھ دیا۔ آپ کے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے جو نکاح ہوا تھا وہ حضرت زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبنہ بیٹے تھے ان کے ساتھ ہوا، اور پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حکم دیا، اصل میں واقعہ یہ ہے کہ جس وقت حکم دیا کہ آپ کا نکاح ان کے ساتھ ہے، تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے ساتھ آپ کی شادی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود حکم الہی آیا تو آپ نے وہ نکاح کر لیا۔ اس کے بعد پھر تفریق ہو گئی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور 3 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا۔ 8 سال تقریباً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرما جانے، حیات ظاہری سے وصال فرما جانے کے بعد تقریباً 10 سال آپ باحیات رہی ہیں۔ اس کے بعد جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ وضاحت تھی، آپ کی حیات طیبہ پر ایک طائرانہ نظر تھی۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں جو آپ کا کردار رہا ہے، اتباع سنت میں اور احیاء سنت میں، وہ ایک عظیم الشان کردار ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتی ہیں، امام احمد بن حنبل نے اس کو مسند میں روایت کیا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جملہ فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ گھر میں ہی بیٹھے رہنا، یعنی چٹائی کا حصہ رہنا، گھر میں بیٹھے رہنا۔ تو جب بھی حج کا موقع آتا اس کے بعد تو آپ یہ کہہ کر روانہ نہ ہوتی اور اپنے گھر میں بیٹھی رہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں جانا۔ تو اس حوالے سے فرماتے آپ جو ہے وہ سفر بھی نہیں کرتی تھی مختلف جگہ پر، جس طرح حج کا سفر تھا یا اس طرح، کیونکہ آپ یہی فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ اتباع سنت ہے، اور بیسیکلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع دین کا اتباع ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سنتوں کا اتباع کرتا ہے وہ تو ہے ہی سارے کا سارا دین۔ تو حضرت زینب بنت جحش نے جس وقت اس کا ذکر کیا تو بطور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں حج کے لیے نہیں جا رہی۔ اس کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے موطا میں اور امام عبد الرزاق نے مصنف میں ذکر کیا ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ہاں جو اتباع سنت کا جذبہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت باقیوں کو بتانے اور اس کو پہنچانے کا جو جذبہ تھا وہ بھی بہت کمال کا جذبہ تھا۔ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل پیرائی میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا وصال ہو گیا۔ ابھی جب 3 دن کا عرصہ گزرا آپ کے بھائی کے وصال میں، تو آپ نے خوشبو منگوائی، خوشبو منگوا کے آپ نے لگائی، اور خوشبو لگانے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی قسم کی خوشبو کی کوئی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کہ میں خوشبو کو لگاؤں۔ ہاں، میں نے جو خوشبو لگائی ہے اس کی وجہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر تحد علی میت فوق 3 لیال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی عورت پر جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے
کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے ماں سوائے اپنے شوہر کے سوگ کے۔ یہ واقعہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلقہ ہے، جس وقت آپ کے بھائی کا وصال ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ اندازہ کریں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کیسے احیاء کیا، کیسے آپ نے سنت کا اظہار کیا۔ آپ کچھ یہ صدمہ تھا کہ آپ کے بھائی کا وصال ہوا ہے، لیکن ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو باقی رکھنے کے اور سنتوں کے اظہار کے لیے انہوں نے کاوش کی۔ میرے بھائیو، ہم اس طرح کے جب بھی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں سنت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے غم کا موقع ہے اور آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرو، یہ کرو، وہ کرو، ہمارے لیے ایک غم کا موقع ہے۔ تو حضرت زینب بنت جحش جو ہماری ماں ہیں، ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے عمل مبارک سے بتایا ہے کہ تمہاری خوشیاں، تمہاری غمیاں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اہمیت ہے۔ اسی طرح ہم خوشی میں بھی، جب خوشی کا موقع آتا ہے تو حضور علیہ السلام کی سنتوں کو بھول جاتے ہیں۔ شادیوں کا موقع آتا ہے تو اس وقت ہم جو ہندوانہ رسمیں ہیں ان کو اپنے اوپر رائج کرتے ہیں۔ صرف ایک جو نکاح کی سنت ہوتی ہے نا، نکاح کی، اس کو بس ہم لے آتے ہیں، جی نکاح سنت ہے، حضور نے فرمایا نکاح ہو میری سنت۔ باقی جتنے بھی ہمارے طریقہ کار ہیں وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتے۔ تو ایک سنت درمیان اور باقی سارا خلاف سنت، یہ کوئی طریقہ اچھا نہیں ہے۔ ہمیں جو ہماری ماؤں سے، جو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درس ملا ہے، آپ کی زندگی سے، اتباع سنت اور احیاء سنت سے، وہ یہی ہے کہ ساری چیزوں سے زیادہ ضروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع اور اس کا احیاء ہے۔ یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ مبارکہ اور آپ کے اتباع سنت کے حوالے سے مختصر میں نے آپ سے عرض کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلاف اور صحابہ کرام، بالخصوص صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ازواج مطہرات کی جو سیرت طیبہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء میں ان کی جو کاوشیں ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو اپنی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔